الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں اور لائیو دیکھنے والے ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ نبوت سے پہلے کی ہو یا وہ نبوت کے بعد کی ہو، دونوں زندگی قابل تقلید ہے۔ ہمارے درمیان ایک لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سیرت کا لفظ ہے، اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت رکھے۔ اس لفظ کے معانی اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وسعت دی ہے۔ چونکہ ہمارے اردو زبان کے اندر سیرت کا لفظ صورت کے مقابلے پر بولا جاتا ہے۔ اندرونی خاصیت، اندرونی خوبصورتی کو ہمارے اردو زبان میں سیرت کے لفظ سے تعبیر ہوتا ہے، اور ظاہری حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی کے لیے ہمارے یہاں اردو زبان میں صورت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ گویا صورت اور سیرت یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے علماء کرام نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی ہے، انہوں نے سیرت النبی کے عنوان پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کو بھی بیان فرمایا۔ کسی بھی سیرت نگار نے سورت النبی کا الگ خاکہ اور سیرت النبی کا الگ خاکہ نہیں کھینچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے، آپ کے آنے سے حالات بدلے ہیں، دنیا نے کروٹ لی ہے اور زمانے میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکشنری کے لغت کے بعض لفظوں کے معانی اور مفہوم کو بھی بدل دیا ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے پناہ وسعت ہے، اللہ کے نبی نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی نگرانی میں رہیں۔ جس نبی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو نبی بنا کر بھیجنا ہے دنیا میں، جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، اس دن سے لے کر کے آخری دم تک اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سرزمین مصر میں کسی بھی لڑکے کو پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ٹھان لی کہ اے فرعون، تو بندہ ہو کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی لڑکے کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، تو میری خدائی کی قسم کہ میں تیرے گھر میں اس کو پالوں گا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور وہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، انبیاء کو، تمام انبیاء کی نگرانی اور تمام انبیاء کی سرپرستی اللہ تعالیٰ نے بذات خود کی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا خطأ نبی کترک عین قط، کہ نبی سے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی غلطی نہیں ہوتی۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، میں اس وقت آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں سیرت النبی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے
متعلق تاریخ میں اور روایتوں میں تفسیروں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ کو جس لکودک میدان میں چھوڑا تھا، اور پھر وہاں پر چاہے زمزم اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اور وہاں پر چلنے والے قافلہ جو ہے کہ آباد ہونے لگے، تو انہی قافلوں میں سے ایک قافلہ تھا جن کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم۔ یہی قبیلہ بنی جرہم والے مکہ کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ان کی اولادوں سے اجازت لے کر کے وہاں کے باشندے ہو گئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں رہنے لگے، کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہوئی ہے وہ قبیلہ بنو جرہم کے ایک عورت سے، ایک خاتون سے ہوئی۔ چونکہ قبیلہ بنو جرہم والے بہت زمانے سے وہاں رہتے تھے، اور جب وہ پرانے ہو گئے تو سیاسی باغ ڈور بھی قبیلہ بنو جرہم کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور خانہ کعبہ کے نگران اور متولی بھی یہی قبیلہ بنو جرہم والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیاسی قوت بھی دی تھی، مالی طاقت سے بھی نوازا تھا، عزت و ناموس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ لیکن جب ان کے پاس عزت آ گئی، ان کے پاس پیسے آ گئے، ان کے پاس سیاسی باغ ڈور آ گیا، تو انہوں نے الٹا کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہاں کے اصل باشندے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم کو جاری فرمایا تھا، یہ لوگ انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہی پر انہوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا، ان کو نیچا دکھانے لگے، ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب ظلم حد سے پار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو برداشت نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب ان کا ظلم و تشدد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسلوں پر بڑھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اپنے علاقے کے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیے، یہاں مکہ کے باشندے ہم ہیں، قبیلہ بنو جرہم والے مہاجر ہیں، اور یہ آج ہمارے اوپر حاکم ہو گئے ہیں، تو ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ بالآخر اس انجمن میں، اس میٹنگ کے اندر اور اس مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ تمام قبیلے والے مل کر کے قبیلہ بنو جرہم کے خلاف لڑنا ہے۔ جب قبیلہ بنو جرہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام قبیلے والے میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور ہم تمام قبیلے والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر اپنے وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے اندر دو کنواں تھا، ایک کنواں حتیم کعبہ کے اندر، اور ایک کنواں حتیم کعبہ کے باہر، اور اس بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، نذرانے ڈالے جاتے تھے، وہ لوگ ان چڑھاووں کو آج کے پنڈتوں کے جیسا، آج کے درگاہ کے پجاریوں کے جیسا وہ ان کو ہڑپتے نہیں تھے، وہ کھا نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ چڑھاوے کا مال اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس زمانے کا کافر اور مشرک، اس زمانے کا بدعقیدہ، ان کو اپنے بتوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ چڑھاوے کا مال استعمال نہیں کرتا تھا، اور آج کے درگاہ کا پجاری، آج کے لوگ عرس کے نام پر، آج کے کچھ مسلمان شرک و بدعت کے نام پر دال ملیدہ بٹورنے کا کام کرتے ہیں، گویا اس زمانے کے مشرک سے بھی زیادہ بدعقیدہ یہ ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب قبیلہ بنو جرہم والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اور جب وہ ایک ہو گئے، تو قبیلہ بنو جرہم والوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آج وہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے اس ملک پہ 800 سال تک حکومت کی ہے، ہمارے آب و اجداد نے اس ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا، ہمارے آب و اجداد نے اس سرزمین کو لوٹا نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو اپنا حرز جاں بنایا، یہاں پر دفن ہونا اپنے لیے فخر کی بات سمجھی، اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا،
انہوں نے لال قلعہ بنوائے، تاج محل بنوایا، قطب مینار بنوایا، جامع مسجد بنوائی، ہندوستان کے اندر بے شمار قلعے بنائے ہیں، اورنگ آباد، بیدر، حیدرآباد اور کلکتہ، دلی اور پٹیالہ اور ہمارے ایشیا کے جو ملک ابھی تقسیم ہو گیا، کچھ بنگلہ دیش میں چلا گیا، بیگم بازار، لاہور اور سندھ کا علاقہ، یہ تمام کے تمام علاقوں میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے اس سرزمین کو اپنے خون سے سینچا، لیکن بدبختی سے جب انگریز بہادر اس ملک میں قدم رکھا اور انہوں نے یہاں پر اپنے قدم جمائے، اور کچھ نا رسیدہ بادشاہوں کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر جب قدم جما چکے، 200 سال تک ان فرنگیوں نے حکومت کی ہے، 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا قدم اکھاڑا ہے۔ تو یاد رکھیے، ان فرنگیوں کو بھگانے کے لیے پہل کرنے والے ہم مسلمان تھے، ہم نے ہی ان کو بھگانے کی پہل کی ہے، کوئی اور نہیں کیا ہے۔ تحریک ریشمی رومال ہم نے چلائی ہے، خلافت کمیٹی ہم نے چلائی ہے، جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر نے چلائی ہے، اور احرار کمیٹی ہم نے چلائی ہے۔ اور اس زمانے میں موہن داس کرم چند گاندھی جو افریقہ میں پڑھتے تھے، یہی جو جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہے، جنہوں نے موہن داس کرم چند گاندھی کو اپنے ٹکٹ پر افریقہ سے ہندوستان بلایا۔ آج بھی وہ ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو افریقہ سے ہندوستان اتحاد کے لیے بلایا تھا، اور پھر ہم نے گاندھی جی کو گاندھی کا لقب بھی ہم نے دیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ گاندھی کی ٹوپی، دراصل یہ گاندھی کی ٹوپی نہیں ہے، یاد رکھیے آپ لوگ، یہ حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی ہے۔ جب مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کیا کہ ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو کر کے انگریز کے خلاف جہاد کریں گے، ان کو اپنے وطن وزیر سے بھگا کر رہیں گے، اور گاندھی جی کو ہندوؤں کا رہنما بنایا، تو مولانا حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گاندھی جی، اب آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ موہن داس کرم چند سے جا کر گاندھی ہوئے، اور جب آپ گاندھی ہو چکے ہیں تو گاندھی چونکہ سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، سب سے بڑا رہبر ہوتا ہے، تو رہبر کبھی ننگے سر نہیں چلتا ہے۔ مولانا حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی نکالی، اور مولانا حکیم اجمل خان نے نکال کر کے گاندھی جی کے سر پر رکھا اور کہا گاندھی جی یہ ٹوپی آج سے پہنیے۔ تو گاندھی جی کی جو ٹوپی ہے وہ بھی ہماری نشانی ہے، مسلمانوں کی ٹوپی ہے۔ اور جو پرانے فضلاء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسی انداز کی ٹوپی کو پہلے آج سے 20-25 سال پہلے دیوبندی ٹوپی کے نام سے چلایا گیا تھا، بہت چلی ہے وہ ٹوپی، ہم نے بھی بچپن میں وہ ٹوپیاں پہنی ہیں۔ تو میں دوستوں، مسلمانوں نے قربانی دی ہے اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے، لیکن آج ہم ہی کو غدار گردانا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج میوات میں کیا حالات آئے، ہریانہ میں کیا حالات پیش آئے، اور ہماچل پردیش میں کیا حالات آئے۔ آج موب لنچنگ کا مہاراشٹر میں آج کا واقعہ ہے، مہاراشٹر میں کیا واقعہ پیش آیا خاندیش کے اندر۔ ہم نے اس دیش کے لیے خون دیا، ہم نے اپنے تمام چیزوں کو قربان کر کے ہم نے اس ملک کے عزیز میں رہنا پسند کیا۔ آج ہم ہی سے جو ہے کہ ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ تم ثبوت دو کہ ہم وفادار ہیں۔ ارے ہم تم کو کیا ثبوت دیں گے؟ ہم جس وقت انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے اور تم انگریز کے تلوے چاٹ رہے تھے، اور جس وقت ہم اس کو بھگانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تمہارا نام و نشان تک اس دیش میں موجود نہیں تھا۔ تم کوئی سرکاری نوکر تھے، کوئی کچھ تھے، کوئی کچھ تھے، ہم ہی مسلمان تھے۔ صرف دلی شہر کے اندر 33,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے۔ آج بھی انڈیا گیٹ پر جا کر کے دیکھ لو، سب سے زیادہ شہادت کا مقام پانے والے جو نام ہیں وہ مسلمانوں کا نام۔ تو میں دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے قبیلہ بنو جرہم والوں نے بنی اسرائیل کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اور جب قبیلہ بنو جرہم والے ایک ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ایک ہو گئے، تو قبیلہ بنو جرہم کو مکہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں آج مسلمانوں کو میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہو جاؤ، ہمیں کسی کے خلاف لڑنا نہیں ہے،
ہمیں اپنا ثبوت بھی دینا نہیں ہے، ہمارا ثبوت تو یہاں کی زمین دیتی ہے، یہاں پر گرے ہوئے خون کے قطرے دے رہے ہیں۔ ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم کہیں چین اور جاپان سے، ہم کہیں سعودی اور افریقہ اور امریکہ سے یا لندن سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے پرکھوں نے یہیں جنم لیا ہے، ہم یہیں کے رہے واسی ہیں، ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسے ایک ہو جاؤ تو یہ جتنے گنڈے ہیں جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہندو اور مسلمان جو بھائی بھائی بن کر اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے درمیان زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے اور ہندوؤں سے کہیں گے کہ آپس میں ایک ہو جاؤ اور ایک ہو کر کے اس نفرتی لوگوں کو اس دیش سے بھگا دو یا ان کو پھانسی کی سزا دو۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔